السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں آپ کے ساتھ پیراڈائز لاسٹ کی 6 to 10 تک لائنز کا کریٹیکل اپریسیشن ایکسپلین کروں گی۔ لائن نمبر 6 ہے ریسٹور us and regain the blissful seat. Sing heavenly muse that on the secret top of Oreb of Sinai didst inspire that shepherd who taught the chosen seed in the beginning how the heavens and earth rose out of chaos, or if Sion Hill. ان لائنز کو آپ تقریباً 2 دفعہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کہاں سے لی گئی ہیں، اور اگر تو آپ اسے پہچانتے ہیں تو پھر آپ نے اس کے ریفرنس سٹارٹ کرنا ہے کہ دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام پیراڈائز لاسٹ این ایپک ریٹن بائی جان ملٹن۔ اس کے بعد آپ نے ان لائنز کا کانٹیکسٹ بتانا ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ فرسٹ 5 لائنز کی ہے، اور فرسٹ 5 لائنز میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ صرف مین تھیم بتایا اس پوئم کا، لیکن یہ چونکہ سیکنڈ لائن 6 سے 10 تک لائنز ہیں تو اس سے پہلے والی لائنز کے بارے میں ہم کانٹیکسٹ میں بتائیں گے۔ آفٹر اسٹیٹنگ the theme of the epic, which is the fall of man, in the given line, Milton invokes the heavenly muse who inspired the Hebrew to sing his sacred song. The poet appeals to the heavenly muse to inspire him as she inspired Moses, the great leader of the Israelis and their lawgiver, on Mount Horeb or Sinai. Moses was inspired by God twice. One, he was acting as a shepherd to Jethro, his father-in-law. He drove the flock of sheep near Mount Horeb, called the Mount of God, and he was called up by the divine spirit to climb to the top of Horeb. The God appointed him leader of Israelis and commanded him to liberate them from the slavery of Pharaoh, king of Egypt. For the second time, Moses was inspired by the God on the top of Mount Sinai. After the deliverance of the Israelis for the Egyptians' bondage, while leading them to the promised land, Moses reached Mount Sinai. He was summoned by the God to the secluded and inaccessible top of Mount Sinai, where he gave him his 10 words or 10 commandments, which became law to the Israelis, his favorite people. Moses was the first to relate to the history of the creation of the world, which forms the subject of the Genesis, the first book of the Bible, known as the Book of Moses. اس طرح سے آپ نے ان لائنز کی پیرافریز لکھنی ہے۔ ایک ایپک لکھنے کا یہ سٹائل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہانی ایپک کی درمیان سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر پوئٹ کیا کرتا ہے کہ انووکیشن کرتا ہے۔ گریکس جب ایپک لکھتے تھے تو وہ انووک کیا کرتے تھے، وہ گاڈیس آف پوئٹری سے یہ انووک کرتے تھے کہ او گاڈیس آف پوئٹری ہیلپ اس ٹو رائٹ سچ اے گریٹ پوئم۔ ان لائنز میں جان ملٹن ہیونلی میوز سے یعنی گاڈ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے
کہ آپ میری مدد کریں اس عظیم کام کو کرنے میں کہ اس سے پہلے پوئٹری میں یہ کام نہیں کیا گیا، کیونکہ جس تھیم پر میں یہ نظم لکھ رہا ہوں وہ اتنا عظیم ہے کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی مدد کے بغیر میں اسے لکھوں۔ اور پھر اس کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ نے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو 2 دفعہ انسپائر کیا۔ ایک دفعہ جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے شیفرڈ کے طور پر کام کر رہے تھے اور ماؤنٹ اورب پر، اور انہیں یہ بتایا کہ آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے اسرائیلیوں کے لیڈر کے طور پر کہ آپ انہیں فرعون کی غلامی سے آزادی دلائیں، اور دوسری بار آپ نے انہیں سائنائی ماؤنٹ پر 10 کمانڈمنٹس یعنی 10 احکامات سونپے تھے، جس کے مطابق آپ نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پہنچایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنا عظیم کام کیا آپ کی مدد سے، تو میں آپ سے یہ انووک کرتا ہوں، میں آپ سے یہ مدد کی اپیل کرتا ہوں کہ اس پیراڈائز لاسٹ جیسے عظیم تھیم کے اوپر جو میں نظم لکھنے جا رہا ہوں، آپ میری اس میں مدد کیجیے۔ اس طرح سے ان لائنز میں ملٹن انووک کرتا ہے کہ سنگ ہیونلی میوز، اور وہ نہ صرف ہیونلی میوز سے ریکویسٹ کرتا ہے کرسچن بلیف کے حساب سے، بلکہ وہ ایک کلاسیکل سٹائل تھا جو گریک سٹائل تھا ایپک پوئم کو لکھنے کا، اس کے مطابق یہ انووکیشن کرتا ہے۔ In the given lines we also find that Milton tells us that how heaven and earth rose out of chaos, that chaos should precede creation is an orthodox view and it is made explicit later. Milton seems to assume the function of a prophet when he chose to write an epic about creation, and it is later history. اس طرح سے ان لائنز میں ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ کا نہ صرف تھیم بلکہ اس کا سٹائل آف انووکیشن بھی بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایپک لکھنا ایک سیکریڈ ایکشن ہے، ایک مقدس کام ہے، اور جس طرح سے جتنے بھی ڈیوائن ڈیوٹیز پرفارم ہوتی ہیں تو اس کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں پر وہ ہی از آسکنگ فار ہیلپ ٹو گاڈ۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے زمین اور آسمان وجود میں آئے، جو کہ ایک سائنٹیفک تھیوری بھی ہے، اور تقریباً ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ دنیا ایک بگ بینگ یعنی ایک بڑے دھماکے سے وجود میں آئی تھی۔ تو اس طرح کی ایک بات بھی یہاں اس نے بتائی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو تخلیق کیا۔ اس کے علاوہ اس میں آپ یہی بتائیں گے کہ یہ ایک ایپک پوئم ہے اور یہ بلینک ورس ہے، اور جو کہ ان رائمنگ ورس ہوتی ہے، اور وہ یہاں پر ایک غور و فکر اور میڈیٹیٹو موڈ میں ہے، اور ایک ایپک کو لکھنے کے لیے اپنی اس ڈیوٹی کو بہت ہی اسکلفل ڈیوٹی کے لیے وہ ہی از آسکنگ ہیلپ فرام گاڈ۔ اس میں جو امیجری ہمیں نظر آتی ہے کہ دا پوئٹ از آسکنگ فار ہیلپ اینڈ ہی از آلسو میکنگ امیج فرام پاسٹ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سے جو باتیں اس نے بتائیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جاری کیے تھے۔ تو یہ ساری باتیں اس نے مذہبی کتاب سے، بائبل سے لی ہیں، اور ان کی اگزامپل اس نے یہاں بتائی ہے۔ تو اس طرح سے اس میں امیجری بھی آ جائے گی، تھیمز بھی آ جائیں گے،
اور اس میں یہی ہے کہ یہ ایک ایپک پوئم ہے. اگر آپ کو ایپک کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ اس کا تھیم سب لائم ہوتا ہے، اس کے سٹائل میں انووکیشن ہوتی ہے، تو یہی باتیں آپ نے اس میں لکھنی ہیں. کچھ بہت زیادہ لمبی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ساری پوائنٹس کو آپ ڈسکس کیجئے. اور آپ اس کے سٹارٹ جب کرتے ہیں پیرافریز سے پہلے، جب آپ کانٹیکسٹ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کی لائن کے بارے میں تھوڑا سا بالکل 1-2 لائنوں میں بتانا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کی لائنز میں جو کہ فرسٹ 5 لائنز تھیں، اور ضروری نہیں کہ یہ آپ کو فرسٹ 5 کے بعد 6 لائن سے ہی آئے، بیچ میں بھی کسی لائن سے آ سکتا ہے. تو آپ کو اس سے پہلے کی تھوڑی سی جو کہانی پتہ ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنی ایکسپلینیشن کو لنک کرنا ہوتا ہے. تو کانٹیکسٹ میں یہ بتاتے ہیں، اور پیرافریز میں آپ انہی لائنز کو ایزی انگلش میں سٹوری کے طور پر بتا دیتے ہیں، اور پھر اس سے اگلی لائن میں اس کی کریٹیکل ایکسپلینیشن شروع ہوتی ہے، جس میں آپ یہ بتاتے ہو کہ اس میں تھیم کیا ہے، اور اس کے اندر ڈیوائسز کون سی یوز ہوئی ہیں، یہ ورس کون سی ہے، اور اس میں کیونکہ یہ پوری نظم جو ہے ایپک یہ آئمبک پینٹا میٹر میں لکھی گئی ہے، تو اس کا میٹر بھی آپ بتائیں گے. یہ ساری باتوں سے آپ کے مارکس بن جائیں گے. کچھ اتنی لمبی کہانی اس میں ایکسٹرا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. لائن سے ادھر ادھر کی باتیں اگر آپ لکھیں گے تو اس میں آپ کے مارکس پلس ہونے کی بجائے مائنس ہو جائیں گے. I hope you will find this video helpful. Thank you.